جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ یہ ہے جو ہمارے میڈیا کا جو ماڈل ہے وہ اسٹیٹ اونڈ میڈیا سے اس کا ٹرانزیشن ہوا ہے اسٹیٹ اونڈ میڈیا، اور وہ سارا جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے ڈکٹیٹ پہ ہوتا ہے، اور سوشل اور پولیٹیکل کلاؤڈ میجورٹی آف دا میڈیا ہاؤسز ٹرائی ٹو ایکسٹریکٹ سوشل اینڈ پولیٹیکل کلاؤڈ. اس وجہ سے دھڑا دھڑ چینل، کوئی گھی والا، کوئی سگریٹ والا، کوئی سونے والا، کوئی فلاں کوئی فلاں. اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ یہ کہ دور دراز علاقوں میں 9/11 کے بعد سب سے بڑی اسٹوری جو ہے وہ خیبر پختونخوا یا ہمارے سابقہ قبائلی علاقے ٹرائبل بیلٹ اور بلوچستان، ساؤتھ ویسٹرن بلوچستان پروونس کے اندر لڑی گئی، اور سندھ کے اندرون جہاں سے آپ بات کریں، میرا خود رورل ایریا سے تعلق ہے. وہاں کے جتنے بھی رپورٹرز تھے ان کو کوئی پرماننٹ امپلائمنٹ نہیں دی گئی ایک وجہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فائنینشیل انسیکیورٹی ان کی گود میں رکھ دی. جب وہ جان سے جاتے تھے تو پھر آپ بریکنگ ٹیمپلیٹ چلاتے تھے. یہ ایک بہت ہی اس کی بات ہے کہ نہ پیسے دیتے ہیں ان کو، زیادہ تر لوگوں کو جو او ایس آرز کہلاتے ہیں، آؤٹ اسٹیشن رپورٹرز یا اسٹرنگرز، اور ان کو کانٹریکٹ بھی نہیں دیتے. تو جب ان کو ہراسمنٹ ہوتی ہے، انٹیمیڈیشن ہوتی ہے، یا ان کو دھمکیاں براہ راست دی جاتی ہیں، تو وہ پھر انڈیویجول سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، جس میں شہزادہ ذوالفقار ہوں، میں ہوں، نذیر لغاری صاحب ہوں، یا اور حامد میر ہوں، ان لوگوں کو کرتے ہیں. اور پھر یہ جتنی بھی زیادہ تر این جی اوز ہیں جو سیفٹی سیکیورٹی کے نام پر بڑے بڑے سیمینار کراتی ہیں، انہوں نے اب تک کوئی ایسا شیلٹر نہیں پرووائڈ کیا کہ وہ وہاں پر آ کے ان کا بندوبست کیا جائے. تو عمر میرے خیال میں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیسیکلی ایڈیٹر کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے فرمائشیں ہوتی ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے ان کی فائنینشیل انسیکیورٹی کا، اور دوسرا ان کو جب جاب کا کانٹریکٹ نہیں دیتے، آپ پیسے نہیں دیتے، تو پھر ان کو ونربل کر دیتے ہیں آپ، خاص طور پہ کانفلکٹ زون کے اندر یا ٹربل زون کے اندر. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. ہمارے صحافی جو ہیں نا وہ ویسے ڈرتے نہیں ہیں. وہ ابھی بھی آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، یہ شہزادہ صاحب یہاں بیٹھے، انہیں معلوم ہے کہ بلوچستان کے اندر یا خیبر پختونخوا اور فارمر فاٹا کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر ایکچولی اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز دونوں سے ایکولی دھمکی ہوتی. اگر آپ ایک چیز کے بارے میں لکھیں گے، فیکٹس آپ بتا رہے ہیں، لیکن وہ کیونکہ دوسری سائڈ کے خلاف جائے گا تو ان سے بھی آپ کو تھریٹ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور اگر آپ وہ کریں گے دوسری سائڈ کا تو تب بھی ہے. اس کے باوجود بہت بہادری سے ہمارے صحافی جو ہے وہ سب کچھ رپورٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا جو ڈفرنس ایک چیز آئی ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ اب ہمارے بڑے شہروں کے اندر بھی یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی. جس طرح میں نے جو پچھلی اگزامپل دی تھی، 3 کی 3، اسد کی، متی اللہ جان صاحب کی اور ابصار عالم کی، وہ تینوں اسلام آباد میں ہوا. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے کیپٹل کے اندر اس طریقے سے ہے. یہ ہم جب جرنلسٹ کی باتیں سنتے تھے کہ کسی کو اٹھا لیا، مطلب حیات اللہ خان کی سنی، کسی اور کی، وہ دور دراز کے علاقے ہمارے لیے جو ہم جو لاہور، کراچی، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جیسوں کے لیے بہت دور دراز کے علاقے، ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ہمارے گھر تک یہ چیز آئے گی، لیکن یہ چیز اب ہمارے گھر تک آ گئی ہے. تو اس لیے ہمیں ایکچولی بالکل بھی رپورٹنگ نہیں چھوڑنی چاہیے، اور بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے، اور بولنا ضرور چاہیے. ٹھیک ہے، جو میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کس نے کیا، لیکن ظاہری بات ہے ہم بغیر ایویڈنس کے، بغیر انویسٹیگیشن کے ہم کیا نام لیں، یا ہم زیادہ سسپیکٹ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ اس نے کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ تو ہم نہیں، وہ سرٹن تو نہیں کر سکتے نا. وہ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی انویسٹیگیٹو ایجنسیز نے کرنا ہے، انہوں نے آپ کو سیکورٹی، انہوں نے آپ کو بتانا ہے، پولیس نے بتانا ہے، جس نے بھی اس کی وہ کرنا ہے، لیکن وہ والی رپورٹس تو آتی نہیں. تو یہ ایک ہے پرابلم. لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. لیکن ایک نیا فنومنا بھی تھوڑا سا انبر میرے خیال میں اس کے اندر آیا ہے. یہ خالی مرڈر تو بہت بڑی بات ہے نا کہ کسی کی جان لے لی جائے، لیکن دھمکیاں پہلے ہمیں ہوتا تھا، ریڈ لائنز ہمیں معلوم ہوتی تھی کہ اچھا ملٹری پہ یہ ادھر تک نہیں جانا، یہ والی بات نہیں کرنی، نام نہیں لینا،
باقی ریلیجس اگر کوئی ہوتی تھی اس میں سینسٹیو معاملات ہوتے تھے. پھر ہم نے دیکھا سلمان تاثیر کی ڈیتھ ہوئی ہے, شہباز بھٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے, کن ایشوز کے اوپر ہوئی ہے. تو آپ نے خود ہی اپنی ریڈ لائنز بنا لی, حالانکہ ان کے مرڈر سے پہلے ایکچولی بہت بات کرتے تھے کھل کر, ان ٹاپکس کے اوپر بات ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی. مائنورٹیز کی اگر آپ بات کر لیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا لمز جیسے بڑی یونیورسٹی کے اندر ایک مائنورٹیز کے پینل سے ایک مائنورٹی کے شخص کو نکالا گیا, احمدی مائنورٹی کے, تو وہ والا یہ والی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اب جو ہے آپ ان کے اوپر اگر بات کریں, اس کے اوپر بڑے ایک ریلیجس سینسٹیو اور وہ سارا, تو ریڈ لائنز جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. دیکھیے, اگر آپ جس دکھ اور ایگنی کا انہوں نے اظہار کیا ہے, اگر آپ اس کے بارے میں ریلی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سوسائٹی کی ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے کہ آپ کے قانون کا کیا حال ہے, اسٹیٹ کا کیا حال ہے. اور اب آپ کی ایک سوسائٹی سیڈلی اس میں بلیو کرتی ہے کہ وہ صرف لاشیں اٹھائے اور شہادت کا جو ہے ایوارڈ دے دے وکٹمز کو. وہ بلیو نہیں کرتی کہ لوگوں کو انصاف ملے. آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ آپ کو جسٹس نہیں دیتا, وہ آپ کو لمیٹڈ ریلیف دیتا ہے. دونوں میں بڑی بنیادی فرق ہوتا ہے. تو یہ ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں تاکہ جو جس چیز کا انہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں کچھ کیا جا سکے. اب ویری بریفلی سم پریکٹیکل سجیشن. دیکھیے, جس طرح ارشد شریف صاحب کا کیس ہے, میں ڈسٹنگوش نہیں کرتا بڑے چھوٹے, دونوں کا قتل ہے اور دونوں ایکولی کنڈیمنیبل ہیں. اب جو ارشد شریف صاحب کا قتل ہے اس میں میرے خیال میں بنیادی غلطی جو کی جا رہی ہے بائی دا جرنلسٹ کمیونٹی, وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو جوڈیشلائز کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے پاسٹ میں کیا ہوا ہے ان جوڈیشل کمیشنز کا, آپ نے دیکھ لیا ہے پاسٹ میں کیا ہوا ہے ان جی آئی ٹیز کا. جو جی آئی ٹی ہے وہ ایک طریقے کا مذاق ہے, اس لیے کیونکہ جن لوگوں کے اوپر ایکوزیشن ہے وہی جی آئی ٹی کا پارٹ ہے. مطلب میر کا وہ شعر یاد آ گیا ہے کہ میر کیا سادہ ہو, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہو. تو اس میں ضرورت یہ تھی کہ اس جوڈیشل کمیشن میں یہ اسٹیٹ کی جی آئی ٹی نہیں ہو سکتی, یہ ایک جوڈیشل کمیشن بنتا جس کے 3 ممبرز ہوتے. ایک سٹنگ جج صاحب ہوتے تاکہ وہ سارے اسٹیٹ آفیشلز ایک اتھارٹیٹیو فگر ہوتے. اس میں ایک جرنلسٹ کا نمائندہ ہونا چاہیے تھا کمیشن میں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی جرنلسٹ کے رائٹس کو سیف گارڈ کرے. اور ایک نمبر 3 ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہونا چاہیے تھا جس کو معلوم ہے کہ یہ اسٹیٹ کس طرح ظلم کرتا ہے اور کس طرح آپریٹ کرتا ہے. تو یہ وہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز ہیں جس کے بارے میں آپ نہ سوچنا پڑے گا. دیکھیے, نا امیدی بہت ہے لیکن ایک بڑی بنیاد ہے امید کی جو قانون سے بھی باہر ہے اور اسٹیٹ کے بھی باہر ہے, اور اس کی 2 بنیادیں ہیں اس امید کی. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے, اس ملک میں جو سب سے پاورفل 2 انسٹیٹیوشنز ہیں ابھی وہ ہے ججز اینڈ دا ملٹری. اگر وہ کسی کمیونٹی سے ڈرتے ہیں ججز بھی, تو وہ جرنلسٹ سے ڈرتے ہیں. You have huge power, and the second source of your power is the power of the narrative. وہ ایک بحث چلتی ہے لٹریچر میں کہ is the pen mightier than the sword. جو ایمرج کر رہا ہے وہ یہ ایمرج کر رہا ہے کہ اس ملک میں تینوں ایکولی پاورفل ہیں. جس کے پاس پاور ہے وہ بھی ایکولی پاورفل ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پاورفل ہے, اور جس کے پاس نیریٹو کا پاور ہے وہ بھی بہت پاورفل ہے. اب آپ کو ان دونوں چیزوں کو موبلائز کرنا ہے اور ان دکیا نوسی اکاؤنٹیبلٹی سے نکلنا ہے کہ ہمیں اسٹیٹ انصاف دے گا, ہمیں ججز انصاف دیں گے, ہم کمیشن بنا دیں, اور اس کے باہر نکل کے سوچیں, ان کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں, تو پھر ہی اس مسئلے کے حل کی طرف جائیں گے. اگر آپ انہی چکروں میں پڑے رہیں گے جن میں یہ اسٹیٹ آپ کو پھنسانا چاہتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ تو صرف ڈیفلیکٹ کرتا ہے, کیونکہ آدھا وقت یا تو وہ انکمپٹنس کی وجہ سے انوالوڈ ہوتا ہے یا اس کی خود کمپلیسٹی ہو.